ہم اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ لا جو ہے مشابہ بلیس ہے، لا مشابہ بلیس اور ساتھ زائدہ ہے، حین مناسب یہ اس کا خبر ہے، اسم محذوف اسم محذوف ہے، وہ حین ولا تلحینو حین مناسب حین نہ تھا وقت وقت چھٹکارے، اور بعض نے اس کو مرکب نہیں مانا. یمن والوں کی بولی میں لاتا ہے ہی جیسا کہ میں. اچھا، اور بعض ضلع کے لفظ ہے اور اس کا حین مناسب اس کا خبر اسم اور اسم کے نہ اسم ہے، یہ اسم ہے، لا ریبا اسم جس کا منصوب ہوتا ہے، خبر محذوف ہے. وہ لہو ولا حین مناسب لہم نہ تھا چھٹکارے کا وقت ان کے. اور انہوں نے تعجب کی اس پر کہ ان میں ڈرانے والا ان میں آیا. کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا معاذ اللہ. اور کس بات میں جھوٹ کہتا ہے؟ کیا الہوں کا ایک ہی الہ بنا دی؟ بڑی عجیب شے. اور ایک جماعت ان میں سے چلی، کہنے لگے چلو گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں اور ڈٹے رہو اپنے الہوں کا. ان ھذا لشیء یراد، یہ چیز ہے مراد. اب اس کی تفسیر ایک یہ کرتے ہیں، اپنے الہوں پر جمع رہنا، ڈٹا رہنا ہماری مراد ہے، اس کو مت چھوڑ. دوسری چیز، یہ جو ہمیں تبلیغ کرتا ہے تو اس کی ایک مراد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب مٹ جائے، اس کی ایک الہ والا مذہب چلے، ہم اس کی مراد کو نہیں پورا ہونے. کیا کہا میں نے؟ ان ھذا لشیء یراد کا معنی کہ اپنے الہوں پر ڈٹ کے رہنا یہ ہماری مراد ہے. ان ھذا لشیء یراد، ہماری مراد کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں پر ڈٹے رہنا ہماری مراد ہے، اپنی مراد کو مت چھوڑو. دوسری یہ کہ اس کی یہ مراد ہے کہ الہ ایک ہی رہے، باقی نہ رہے، ہم اس کی مراد کو نہیں چلنے دیں. ہم نے نہیں سنا ایسی بات کو. فی الملۃ الآخرہ، ملت الآخرہ کے دو معنی کا مشہور. ملت آخرہ سے اپنے آباء و اجداد میں، ہمارے آباء و اجداد بھی تو تعدد آلیہ کے قائل تھے، ایک کا تو نہیں قائل تھے. دوسرا معنی ملت آخرہ سے پہلی ملتوں میں جو آخری ملت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی تو تثلیث کے قائل ہیں، وہ بھی تو ایک کے قائل نہیں ہیں. ملت آخرہ سے کیا مراد ہے؟ ملت آخرہ سے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں سے نہیں سنا، یہ وہ بھی تو تعدد آلیہ کے قائل ہیں نا. اور دوسری ملت آخرہ سے پہلی جو ملتیں ہیں ان میں آخری ملت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کی، تو وہ بھی تو تثلیث کے قائل ہے کہ تو وہ بھی قائل نہیں ہے. ان ھذا الاختلاف نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات. اچھا، پھر اس پر ذکر اتارا گیا ہمارے درمیان سے، اس کو سرخاب کے پر لگے، اس کو نبوت ملتی، ہمیں نہیں ملی. بلکہ رب تعالیٰ جواب دیتے ہیں، بلکہ وہ شک میں میرے ذکر کے بارے میں، یہ جو قرآن ہے ابھی تک میرا عذاب انہوں نے چکھا نہیں، عذاب ہی تھا. باقی ان کا یہ کہنا کہ کیا اس پر ذکر اتارا گیا وہی اس پر اتری، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے رحمت کے خزانے؟ وہ تو اس کے پاس ہیں جو عزیز بھی ہے وہاب. کیا ان کے پاس آسمانوں زمینوں کا ملک ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ بس چاہیے ان کو کہ چڑھ جائیں اسباب میں، اوپر سیڑھیاں لگا لیں اور اوپر سے جہاں وہی آتی ہے منقطع کر، بس میں تو کریں. رب تعالیٰ فرماتے جندم نکرا ہے، ماں اس کی تقلیل کے لیے ہے، جس کے معنی لشکروٹا، چھوٹا سا لشکر. ایک چھوٹا سا لشکر ہے جہاں شکست دی جائے گی ان گروہوں میں. ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد نے، وفرعون ذی الاوتاد. یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے آگے بھی آئے گا ذی الاوتاد، یہی اس کا مفہوم سمجھیں. اوتاد وطد ان کی نہیں، وطد کے معنی ہے میخ کے. فرعون کو اس لیے ذو الاوتاد کہتے تھے کہ یہ جس سے بگڑ جاتا تھا سولی پر لٹکا کر کے بدن میں میخیں ٹھوک دے. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو بدن میں میخیں ٹھوک دے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ جب بعد سفر پر جاتا اس کے خیمے ہوتے تھے
اور خیموں کے باندھنے کے لیے وہ میخیں سونے اور چاندی کی ہوتی تھی، اور لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ سونے کی میخوں والا بادشاہ، چاندی کی میخوں والا بادشاہ۔ فرمایا اسی طرح قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ یہ گروہ ہے، تو یہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے۔ ان کل الا کذب الرسل، ان نفی کا نہیں تھے سب مگر پیغمبروں کی تکذیب کی، فحق عقابی، میری سزا ان پر لازم، اور نہیں انتظار کرتے یہ مگر ایک ہی آواز کی، نہیں ہوگا اس کے لیے فواق وقت ہے۔ اور کہا انہوں نے رب ہمارے جلدی کر ہمارے لیے قطنا، ہمارا حساب، قطنا چٹ ہماری، سمن ہمارا، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ صبر کر ان باتوں پر جو کہتے ہیں، اور ذکر کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا، ذل عید جو ہاتھوں والے تھے، بے شک رجوع کرنے والے تھے، بے شک ہم نے مسخر کی اس کے ساتھ پہاڑ، تسبیح پڑھتے تھے پچھلے پہر اور اشراق سورج چمکتے وقت، اور پرندے ہم نے مسخر کی، حالہ کون یا معشورہ، ذرا حالے کہ وہ جمع کیے جاتے تھے، سب کے سب اس کے لیے رجوع کرتے، اور مضبوط کیا ہم نے اس کا ملک، اور دی ہم نے اس کو حکمت، وفصل الخطاب، فیصلہ کن خطاب، اور کیا ہی تیرے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، اس تصور المحراب، جبکہ پھاند گئے وہ دیوار کے اوپر سے آگے، جو کمرے کی دیوار تھی، جب داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، بس وہ گھبرا گئے ان سے، کہنے لگے وہ نہ خوف کریں، جھگڑا کرنے والے زیادتی کی ہم میں سے بعض نے بعض پر، بس فیصلہ کریں ہمارے درمیان حق کا، اور نہ زیادتی کریں، اور رہنمائی کریں ہماری الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ اس کا کفیل بھی مجھے بنا دے، مجھے دے ڈال وہ بھی، اور غلبہ کرتے ہیں مجھ پر گفتگو میں، فرمایا تاکید سے اس نے ظلم کیا تجھ پر، تیری دمبی مانگ کر کے اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے، اور بے شک بہت سارے شریکوں میں البتہ زیادتی کرتے ہیں بعض پر، مگر وہ لوگ جو ایمان اور عمل کی اچھے، اور بہتیں کم ہو۔ اور یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے کہ پختہ بات ہے، ہم نے اس کو سمجھا دی بات، بس اس نے معافی مانگی اپنے رب سے، اور گر پڑے رکوع کرتے ہوئے اور رجوع کیا، بس ہم نے بخش دی اس کو یہ بات، بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں البتہ رتبہ و اچھا ٹھکانا۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تجھے بنایا خلیفہ زمین کا، بس فیصلہ کر تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور نہ پیروی کر تو خواہش کی، بس تاکہ وہ بہکائے گی تجھے اللہ کے راستے سے، بے شک وہ لوگ جو بہتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ترک کر دیا، بلا دیا انہوں نے یوم الحساب۔ کفار مکہ کا ذکر تھا، آگے بھی انہی کا ذکر ہے کہ قرآن جیسی کتاب آ گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر آ گئے، اب کس چیز کی انتظار کریں؟ اس کی انتظار ہے کہ وہ صیحۃ واحدۃ ہو، اسرافیل علیہ السلام بگل پھونک نفخہ ہو، اس کے لیے وقفہ نہیں ہوگا۔ فواق کے معنی ہوتے ہیں اونٹنی کا دودھ نکالو، یا بکری کا، یا جو بھی دودھ دینا، تو یہ جس وقت تھنوں کو نچوڑتے ہیں اور پھر دوبارہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو بین الحلبتین، یہ جو درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پھوکا بھی کہتے ہیں، فواق بھی۔ دودھ نکالتے ہوئے تو دیکھے ہوں گے نا، دودھ نکالا، ایک دفعہ دودھ نکل آیا، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس کو ڈال، تو یہ بین الحلبتین جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پھوک اور فواقہ۔ اب لازمی معنی وقفے کی، وہ بگل یوں نہیں ہوگی، یہ فواق ہے، وہ کیسے ہوگی؟ لگاتار۔ اچھا، اور کہتے ہیں یہ اے رب ہمارے جلدی کر ہمارے لیے قطنا قبل یوم الحساب۔ قط کہتے ہیں اصل میں پکے کاغذ، اسٹام ہوتے ہیں نا، اسٹام، وارنٹ، سمن جو مجرم کو بھیجا جاتا ہے، یہ استدعا کرتے ہیں، جو وارنٹ ہمیں دینے لائے نا، وارنٹ کیوں نہیں آتا، وہ سمن ہمارا کیوں نہیں آتا، اسٹام کیوں نہیں آتا، حساب کے دن سے پہلے۔ فرمین کی باتوں پر صبر کر،
جو کہتے ہیں، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو ذل عید، عید کے معنی ہاتھوں کے بھی کرتے ہیں کہ ہاتھوں والے ahnaf.com www.asnas.com کیا مطلب؟ اپنے ہاتھوں سے عمل کرتے تھے، زریں بناتے، خود بناتے، اسی سے اپنے گھر کا کام چلاتے. اور ذل عید کے معنی قوت والے بھی کرتے ہیں، ید کے معنی قوت کے بھی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا، تسبیح پڑھتے تھے، پچھلے پیر پہلے پیر، پرندے ہم نے مسخر کیے، جمع ہوتے تھے، سب انہی کی طرف رجوع کرتے تھے. جب وہ سبحان اللہ کہتے یہ بھی کہتے. ملک ہم نے مضبوط کیا، ہم نے دانائی ان کو دی، فیصلہ کن خطاب دیا، بڑے مختصر لفظوں میں بات فرما دیتے تھے. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ مغز کی بات کم ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے. مودودی صاحب کی باتوں میں یہی پھیلاؤ زیادہ ہے، مغز کی باتیں بہت کم ہیں. وہ ایک چھوٹی سی بات کو وہ ادیبانہ رنگ میں پھیلا 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 کرتے، مغز اتنا سا ہے، پھیلاؤ اتنا بڑا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بات بڑی مختصر ہوتی ہے، کام کی بات کہہ دیتے ہیں، پھیلاؤ نہیں ہوتا. حضرت داؤد علیہ السلام کو رب نے فیصلہ کن خطاب دیا تھا، بڑے مختصر جامع معنی الفاظ میں مختصر معنی. آگے بات سمجھیں. جہاں ایک تفسیر ہے مردود، دوسری تفسیر ہے مرجوح، تیسری تفسیر ہے مقبول. 3 تفسیریں جہاں آپ کو ملیں گی. وہ ایک تفسیر جو مردود ہے وہ اہل تفسیر نے نقل کی ہے مال اس لیے کہ ایسی خرافات بھی ہے، ماننے کے لیے نہیں، منقول ہے کہ ایسی خرافات بھی کہی گئی ہے. اور ایک ہے مرجوح، ایک ہے مقبول. مردود تفسیر کیا ہے؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. کتاب مقدس کے حوالے دیکھنے ہوں، ہم نے صرف ایک اسلام میں کئی صفحات میں باحوالہ بحث کرنی، صرف ایک اسلام کتاب کا نام. خلاصہ اس کا یہ، داؤد علیہ السلام کا محل تھا اونچا. ایک دن محل کے اوپر چلے تو دیکھا کہ ایک عورت غسل کر کے نکلی ہے، بڑی خوبصورت. پوچھا یہ کون عورت ہے؟ کہا اس کا نام ہے بت سبو. کس کی بیوی ہے؟ اوریا حتی کی بیوی ہے، اور وہ اس وقت فلاں محال پر جہاد کے لیے گیا. پر ماں بڑی خوبصورت عورت ہے، اس کو میرے پاس لاؤ. بائبل لائی گئی، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، استعمال کیا، اس کو حاملہ ہوا. اب جب اس کے خاوند کے آنے کا وقت قریب ہوا تو بی بی گھبرائی کہ جب میرا خاوند گیا تھا تو میرے پیٹ میں کچھ بھی نہ تھا، اب آیا تو میرے پیٹ میں بچہ ہوگا تو مجھے کیا سمجھے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، حاکم تو میں ہوں، ایسے محاذ پر بھیج دوں گا جہاں سے زندہ نہ آ سکے گا. اس کے بعد پھر اس سے نکاح کیا، اسی کی اولاد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. معاذ اللہ. یہ خرافات کتاب مقدس بائبل میں. اچھا، تو اس سلسلے میں وہ جھگڑا کرنے والے آئے تو داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 99 بیویاں تھیں. تو سمجھایا کہ تیرے گھر میں اتنی بیویاں ہیں اور تو اوروں پر ہاتھ مارتا ہے. یہ بائبل اور کتاب مقدس کی خرافات ہے. تو یہ تفسیر تو مردود ہے. کوئی نہیں مان سکتا کہ پیغمبر کریں زنا اور پڑوسوں سے خلیلہ تجارکہ سے، تصور بھی نہیں. دوسری تفسیر ہے مرجوح. وہ یہ کہ ایک اور سامنے آئی، کیا کچھ نہیں، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ میری بیوی ہوتی تو کیا اچھا ہوتا. جب گھر میں اتنی بیویاں پہلے موجود ہیں تو اور تصور کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ منقول ہے. اس میں پہلے کی بنسبت خرابی کم ہے، دو کر کے انہوں نے اس کو اس شکل میں لائے. لیکن پیغمبر کے لیے کہ کاش یہ خوبصورت اور ہوشناک خزاں یہ میری ہوتی، پیغمبر کی شان کی بات. یہ مرجو ہے. مقبول تفسیر کون سی ہے؟
مستدرک حاکم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے مر گئی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالیٰ نے فوائد عثمانیہ میں اسی کو نقل کیا۔ اس کا خلاصہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کے لوگوں کے لیے اوقات مقرر کر رہے ہیں کہ مثلا رات کے وقت، دن کے وقت، فلاں وقت یہ بیوی عبادت کرے گی، دوسرے گھنٹے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ، سحری کے وقت میں عبادت کروں گا۔ اور یہ حسن انتظام پر کوئی تھوڑا سا ان کو گھمنڈ ہوا کہ اللہ میں تیار کردہ سعود الاسلام کے سینٹر بازار بیگم والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز سعود الاسلام کے سینٹر بازار بیگم والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ سعود الاسلام کے سینٹر گجرانوالہ۔ دیوار اونچی دیوار پھاند کر کے آگے رات کو گھبرا گئی کہ چوکیدار کہاں ہیں، راستے کی طرف سے کیوں نہیں آئے، اتنی اونچی دیوار پھاند کر کے کیوں آئے؟ وہ ایسے الجھی کہ عبادت ہی ذہن سے نکلی۔ تو اپنے حسن انتظام پر کوئی تھوڑے سے وہ خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذہن سے نکال دیا کہ سب میرا آتی ہے جس کو میں چاہوں۔ فرمایا کیا تیرے پاس آئی خبر جھگڑا کرنے والوں کی؟ تصور سور کے لفظ سے، سور کے معنی دیوار کے ہوتے ہیں، تصور کے معنی دیوار کو پھاندنا، اوپر سے چھلانگ لگا کر۔ ان کے کمرہ محراب سے مراد ہے کمرہ، کمرے کی دیوار کو پھاند کر کے داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، گھبرا گئے۔ وہ کہنے لگے گھبرائے نا، خوف نہ کریں، ہم تو آپس میں جھگڑا لیں، وہ یہ جھگڑا ہمارا کہ ہم آپ فیصلہ کریں، حق کا زیادتی نہ کریں، اور سوائے سیرات کی طرف یہ فرشتے تھے رب کی طرف سے امتحان آئے، یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 ڈمبیاں ہیں، میری ایک ڈمبی ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مجھے دے ڈال، میری 100 پوری ہوں، اور گفتگو میں بھی مجھ پر زیادتی کرتے۔ فرمایا یہ جو اس نے سوال کیا اپنے تیری ڈمبی کو مانگ کر کے اپنے ڈمبیوں میں ملانے کے لیے، اس کی زیادتی ہے۔ بہت سارے خلطاء شرکاء زیادتی کیا کرتے ہیں، ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل۔ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو آزاد کر ڈالا، کہ اپنے حسن انتظام پر جو غرور تھا، ہیں ان کی عبادت کے موقع پر عبادت تو ذہن سے نکل گئی، اس پل اللہ سے معافی مانگی، وخر راکعا، ہم نے بخش دی یہ لفظ، بے شک اس کا رتبہ ہے حسن معافی۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے زمین کا خلیفہ بنایا، لوگوں میں حق کا فیصلہ کر، اور خواہش نفسانی کے پیچھے نہ پڑ کے میں بھی کچھ ہوتا ہوں، صرف رب کی قدرت۔ وہ خواہش نفسانی راستے سے بیکار دی، جو لوگ اللہ کے راستے سے بہتے ہیں لهم عذاب شدید بما نسوا یوم، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے باطل، یہ خیال ہے ان کا جو کافر ہیں، بس خرابی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ میں۔ کیا کر دیں گے ہم ان کو جو ایمان لا اور عمل کیے اچھے، ان کی طرح جو فساد مچاتے ہیں زمین میں، یا کر دیں گے ہم متقیوں کو فجار کی طرح؟ یہ کتاب ہم نے نازل کی اس کو تیری طرف برکت والی، تاکہ تدبر اور غور کرے اس کی آیات پر، اور تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل مند۔ اور عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان علیہ السلام، اچھے بندے تھے، بے شک رجوع کرنے والے تھے۔ جب پیش کیے گی ان پر پچھلے پیر اصیل تیز رفتار گھوڑے، بس کہا بے شک میں محبت کرتا ہوں، محبت مال کی، ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی خاطر، یہاں تک کہ چھپ کے وہ پردے میں، لوٹاؤ ان کو مجھ پر، بس لگ پڑے وہ چھونے منڈلیاں اور گردنیں۔ اور البتہ تاکید کہ ہم نے فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، اور ڈالا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد، پھر اس نے رجوع کیا، کہا رب میرے مجھے بخش دے، اور دے مجھے ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی ایک کے لیے میرے پاس، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے مسخر کی اس کے لیے ہوا، جو چلتی تھی اس کے حکم سے، رخان نرم،
خیس و صحابہ جہاں جانا چاہتے، اور شیاطین کو جنات کو ہم نے مسخر کیا، ہر ایک تعمیر بنانے والا و غواص اور غوطہ خور اور کچھ اور جو جکڑے ہوئے تھے ہتھکڑیوں میں، یہ ہمارا عطیہ ہے، بس تو احسان کر یا تو روک بغیر حساب، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں البتہ زلفہ، رتبہ اور اچھا ٹھکانہ۔ رب ابھی یوم الحساب کا ذکر آپ نے پڑھا تھا، آگے چند آیتیں اسی یوم الحساب سے متعلق ہیں، اور جو کتاب اس وقت یوم الحساب کو بیان کرتی ہے اس کا ذکر ہے، پھر آگے ذکر آئے گا داؤد علیہ السلام۔ پر ہم نے آسمان زمین کو تو پیدا نہیں کیا، نہ جو کچھ ان کے درمیان ہے بات ہے۔ دیکھیے کوئی عمارت ہو، کوئی چیز ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، مدرسہ ہو، کالج ہو، مکتب ہو، یونیورسٹی ہو، ادارہ ہو، تو مار اس کو بیکار تو نہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ دنیا ایک مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک کالج ہے، اس میں ہمارے ذمہ ایک نصاب ہے، اس کا پھر امتحان ہوگا، وہ یہ یوم الحساب۔ تو زمین اور آسمان کے کارخانے کو ہم نے بے فائدہ تو نہیں بنایا، یہ ان کا خیال ہے کفرو، ایسے لوگوں کو آگ میں جانا پڑے۔ اے لوگوں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مومنوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو مفسدین فی الارض کی طرح کر دیں گے، نیک بد کا کوئی بدلہ نہیں نکلے گا؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ متقین کو فجار کی طرح کر دیں گے، کوئی نیکی بدی کا بدلہ نہیں نکلے گا؟ وہ جس مقام پر کامیاب ناکام کا پتہ چلے گا، اسی کا نام ہے یوم الحساب۔ اور بتاتی کون ہے؟ کتاب ھذا کتاب انزلنا الیک، اس کتاب کے ذریعے ہم نے اس دور میں حق کو بیان کر دیا کہ آیات پر غور کریں، عقل مند ہو سکیں۔ اب جی یوم الحساب کا ذکر کیا اور کتاب کا ذکر کیا جس میں یوم الحساب کا ذکر ہے، اب آگے پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام دیے، بیٹے تو اور بھی تھے لیکن نبی صرف یہ سلیمان علیہ، نعم العبد ہوا، بڑے اچھے بندے تھے سلیمان علیہ السلام، انہ اواب۔ آگے بات سمجھیں، تفسیریں دو ہیں، تمام تفسیروں میں آپ کو جو مفصل تفسیریں ہیں، ابن جریر طبری، روح المعانی، ابن کثیر اور خازن وغیرہ وغیرہ، سب میں دونوں تفسیریں ملی، دونوں صحیح ہیں، لیکن ایک ارجح ہے، زیادہ راجح۔ پہلی تفسیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کی خاطر۔ ایک دن خیال ہوا کہ میں ان گھوڑوں کا معائنہ کر لوں، آیا وہ خادم ان کو پالتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں یا ویسے معمول۔ سرکاری طور پر آئے، ان گھوڑوں کو دیکھا، بہت زیادہ تھے، دیکھتے 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 یہاں تک نوبت پہنچی کہ عصر کی نماز ان کی ضائع۔ فرمانے لگے یہ میری عصر کی نماز کے ضائع ہونے کا سبب گھوڑے بنے ہیں، اس زمانے میں گھوڑے کی قربانی بھی درست تھی، سب کو ذبح کر کہ یہ رب کی یاد سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ یہ تفسیر بھی ہے۔ دوسری تفسیر اچھا، اس میں پھر آگے روایتیں بھی چلتی ہیں کہ ان کے لیے سورج لوٹا، یہ ہوا وہ ہوا، اور صحیح روایت سے صرف یہ ہے کہ یوشع ابن نون علیہ السلام کے لیے سورج روکا گیا تھا۔ باقی جو آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فوت ہوئی تھی، ان کے لیے سورج لوٹایا گیا، اس میں خاصا کلام ہے۔ امام طحاوی رحم اللہ تعالی مشکل الآثار میں، قاضی ایاض رحم اللہ تعالی الشفاء میں اس روایت کی تصحیح کرتے ہیں، جبکہ دیگر حضرات حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، امام احمد رحمہ اللہ تعالی اس کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ طویل باس ہم نے باحوالہ کر دیا دل کا سرور میں، تبع شدہ کتاب، وہاں دیکھ لینا وہاں۔ دوسری تفسیر یہ کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے ذبح نہیں کیے، پہلے دور سے دیکھے ہیں، پھر فرمانے لگے کہ ان کو پھر لوٹاؤ، میں ہاتھ لگا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ان کو ہاتھ لگا کر کے خوب پنڈلیاں بھی دیکھیں، گردنیں دیکھیں، اچھی طرح سے دیکھا، اور پھر فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں سے جو محبت ہے، ہن تعلیلیہ ہے، اے اجل ذکر ربی، مجھے ان سے اس لیے محبت ہے کہ یہ آلائے جہاد ہیں، ہن تعلیلیہ۔ تو ہن ذکر ربی کا معنی کیا ہوگا؟ لأجل، تو اس میں نہ ان کو ذبح کرنے کا ہے، نہ سورج کے ڈوبنے کا ذکر ہے، کچھ نہیں۔ فرمایا ہم نے ان کو داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام دیے، نعم الابنوہ پیش کی ان پر بالعشی، پچھلے پہ صافنات، صافنتن کی جمع، صافنتن کے معنی ایسا گھوڑا جو 3 پاؤں زمین پر لگے ہوں اور چوتھے پاؤں کا کنارہ لگا ہو، کہتے ایسا اصیل گھوڑا ہوتا ہے۔ اور جیاد، جوادن کی جمع، جواد کے معنی تیز رفتار، اصیل تیز رفتار۔ پس فرمایا بے شک میں محبت کرتا ہوں، حب الخیر، مال کی محبت، ہن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی خاطر۔ پہلی تفسیر کے روح سے خطہ توارت بن حجاب، توارت کی ضمیر راجع بسوئے شمس، کہ وہ سورج پردے میں غائب ہو، اور دوسری تفسیر جو راجع ہے اس کی بنا پر توارت کی ضمیر راجع بسوئے صافنات جیا، پہلے دور سے دیکھے وہ پردے کے اندر استبل میں داخل ہو گئے، فرمانے لگے ردو علیہ، ان کو میرے پاس دوبارہ لوٹا، لگ پڑے ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں۔ اور واقعہ ایک تفسیر ہے مردود، دوسری ہے مقبول، دونوں منقول ہیں۔ مردود تفسیر کیا ہے؟ وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک جن تھا۔ سلیمان علیہ السلام انگشتری کے دور پر بادشاہی کرتے ہیں، انگشتری نکالی، ایک بی بی جس کا نام تھا امینا، اس کو دی کہ یہ میری انگشتری رکھ، میں غسل کراؤں پھر لے لوں۔ وہ امینا نے اپنے پاس انگشتری رکھی، وہ جن صخر نامی جن، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے آیا، کہنے لگا میری انگشتری دے دی۔ وہ انگشتری اس کو دے دی تو وہ اس سلسلے میں انگشتری پہن لی اور کرسی پر وہ جا بیٹھا۔ سلیمان علیہ السلام آتے تو دھکے مارتا، تو کون ہے؟ بادشاہ تو میں۔ 40 دن تک اس جن نے بادشاہی کی۔ آگے بعد تفسیروں میں بڑی خرافات بھی منقول ہے، رد کے طور پر، مانا نہیں انہوں نے، یہ نہ سمجھنا کہ تفسیر میں جو کچھ منقول ہوتا ہے مفسرین اس کو، وہ صرف اس لیے نقل کرتے ہیں کہ یہ جو خرافات تھی کہ اس نے ان کی بیویاں بھی استعمال کی۔ سلیمان جو بن گئے تو پھر سارا کچھ ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس پر کوئی روب طاری ہوا، اس نے جا کر کے انگشتری سمندر میں پھینکی، وہ مچھلی نے کھائی، اور مچھلی وہ مچھیروں نے پکڑی، پکڑنے کے بعد وہ بازار میں بکی، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، اور پھر وہ انگشتری ملی، میرے سرے سے بات ہے۔ یہ رام کہانی بھی منقول ہے۔ تو جسدن سے وہ جن مراد ہے جو تخت پر جا بیٹھے۔ صحیح بات وہ ہے جو بخاری وغیرہ میں۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجاہدین سے کہا جہاد پر جانا ہے۔ انہوں نے کچھ قیل کال کی کہ گرمی ہے یا سردی ہے، تھکے ہوئے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کو یہ بات کچھ ناگوار سی گزری۔ سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تھیں 60 70 90 99 وفی روایت 100، یہ سب روایتیں بخاری میں۔ کہا کہ میں